ایک تو یہ کہ ڈیڈکشن، جس کو لوگ ڈیڈکٹ کرتے ہیں مختلف خیالات کو، تو ایک فرسٹ یہ ہے کہ ڈیڈکشن، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس یا ایکسپیرینسائزنگ یا ایکسپیرینس. تو یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈیڈکشن کے علاوہ اور اس میں روحانیت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، عرفان کا پہلو آ جاتا ہے، روحانیت کا پہلو آ جاتا ہے. روحانیت اور عرفان کا اور وجدان کا جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ کے یہ انسان محسوس کرنے لگتا ہے. تو وہ فلسفے کا وہ مقام جہاں پر یہ سب چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے، یہ وہ ایکسپیرینسنگ ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیج ہے ایکسپریمنٹیشن اور ڈیمانسٹریشن، کسی چیز کا اظہار کرنا تجربے کے ذریعے سے. تو علامہ نصیر الدین طوسی ہمارے پاس کے بہت بڑے مجتہد اور عالم گزرے ہیں. یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی جس میں کمبینیشن آف ٹیلنٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی میں، تو یہ کہ نہ وہ صرف عالم تھے، نہ صرف وہ دینی عالم تھے اور فقہ اور حدیث اور قرآن اور سب چیزوں کے ماہر تھا. اس کے علاوہ وہ بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں اپنے زمانے کے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور فلاسفر کے علاوہ وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، اور اسٹرانومی کی بہت سی چیزیں اور ہائٹ آف دی ماؤنٹینز معلوم کرنے کے لیے جو ٹریگنومیٹریکل فارمولیز ہیں، انہوں نے اس کو وہ فارمولے ڈیوائز کیے اور ہائٹ آف دی ماؤنٹینز معلوم کرنے کا طریقہ معلوم کیا. تو یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ نصیر الدین طوسی. تو شیخ نصیر الدین طوسی کا خیال یہ ہے کہ ایکسپریمنٹیشن جو ہے اس میں بھی نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقتی اور موقتی ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ سائنس کے تھیوریز میں جیسے جیسے چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے بعد تھیوریز بدلتے رہتے ہیں. تو نصیر الدین طوسی نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا تھا. اس کا چوتھا پوائنٹ جو یہ ہے کہ پالیمکس، تنقید، یہ تنقیدی پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور یہ تنقیدی پہلو جو ہے فلسفی میں دو پوائنٹس پر کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تنقیدی پہلو آپ کسی فلسفے کے کسی تھیوری کے متعلق آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ کامن سینس کے مطابق ہے یا نہیں. بہت بڑی چیز کا کہ کامن سینس. کامن سینس کیا چیز ہے؟ یہ کہ بھئی جیسے بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ دو نقطوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو اسٹریٹ لائن ہے دو نقطوں کے بیچ میں، وہ اسٹریٹ لائن جو ہے کم سے کم فاصلہ ہے ان دو نقطوں کے درمیان. اور دوسرا اس کو ایکزیمز کہتے ہیں کہ اگر دو چیزیں کسی تیسری چیز کے برابر ہوں تو یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں برابر ہوں گی. تو اس قسم کے جو ایکسیمز ہیں یہ ایکسیمز کے ذریعے سے فلسفے کے مختلف تھیوریز پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، اور اس کے متعلق ایکسیمز کی روشنی میں ڈیڈکشنز اور انڈکشنز اور ڈیمانسٹریشن اور اظہار، یہ ساری کی ساری چیزیں کامن سینس کی بیسس پر ہوتی ہیں. انفیکٹ اگر آپ غور کریں تو فلسفے کی جو بہت بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کے مقابلے میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ سارے فلسفے بدلنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ فلسفہ قیامت تک ہے، اور اس میں کسی قسم کی لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو ابتدا میں کہا گیا وہ قیامت تک وہی ہے. اللہ سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی لحاظ سے اسی طریقے سے رسول کے کہنے جو احادیث کہا جاتا ہے وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، وہ بھی قیامت تک وہ احادیث ہیں. اور تیسرے ائمہ کے اقوال، ہمارے ائمہ کے جو اقوال ہیں
مختلف چیزوں پر انہوں نے جو اظہار خیال کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حقیقت ہے، وہ قیامت تک کے لیے سچائی ہے، وہ سچائی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو فلسفہ بدل سکتا ہے لیکن فلسفہ الہیہ جو ہے، یہ فلسفہ الہیہ حتت نہیں بدل سکتا۔ اب فلسفے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ اور نکات بیان کروں۔ پہلے تو یہ کہ اسلام جیسا لا شرقیتاً ولا غربیہ، نہ مشرق ہے اس میں نہ مغرب ہے، وہ ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور اس میں وطنیت کی کوئی قید نہیں ہے جس طریقے سے اسلام میں، ویسے اگر فلسفے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی زبان کی کوئی قید نہیں ہے، تو عربی زبان میں اگر کوئی چیز لکھی جائے اور عربی فلاسفر سنیں تو آپ اس کو عربی فلسفہ کہیں تو فلسفے کو آپ بالکل مقید کر رہے ہیں، اس کا زبان سے اور وطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل آفاقی ہے، اور وہ وطن اور مقام کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب فلاسفر پر آپ غور کریں تو فلسفہ ہر زبان میں ہے، اور فلاسفرز ہر قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ خصوصاً اسلام کے جو فلاسفرز ہیں وہ عربی فلاسفرز بھی تھے، الکندی اور فارابی جو ہے عربی فلاسفرز تھے، اور ابی سینا یا بو علی سینا وہ ایران کے فلاسفر تھے، اور اس طریقے سے اسپین کے فلاسفرز تھے۔ ابن عربی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے فلاسفر تھے وہ ابن عربی، جو اسپینش تھے وہ۔ تو اس میں وطن کی اور یہ مقام کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہے جس کے متعلق ہم کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ فلسفے کی بیسس جو ہے وہ تحقیق ہے، تحقیق، ڈسکور کرنا، آگے بڑھنا، تحقیق۔ تو اور تحقیق کیا ہے؟ سچائی کی تحقیق۔ فلسفے کا کام یہ ہے کہ سچائی کی تحقیق کرے جائے، اور سچائی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سچائی کے اسٹیجز ہوتے ہیں، تو سب میں پہلے ہماری شریعت ہے، شریعت کے اسٹیجز ہیں، احکام ہے اللہ کے، اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت۔ حقیقت کے معنی ابسولوٹ جو سچائی ہے اس کی تلاش، اور ابسولوٹ سچائی سوائے قرآن شریف کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اور ائمہ کے جو اقوال ہیں اس کے علاوہ سچائی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حقیقت کی تلاش، فلسفے کا کام حقیقت کی تلاش، اور حقیقت کے یہ مختلف اسٹیجز ہیں۔ اب اس سے بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے، خصوصاً مغرب تو ہمیشہ اسلام کے خلاف رہا ہے، کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ چاہے جھوٹی صحیح لیکن وہ کچھ نہ کچھ خلاف لکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک مورخ کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں بالکل روحانیت نہیں ہے، بہت بڑی تنقید کہ قرآن میں روحانیت بالکل نہیں ہے۔ کہا کہ کرسچینٹی میں جو روحانیت ہے وہ اسلام میں نہیں آ سکتی، اور قرآن میں کسی قسم کی روحانیت نہیں ہے۔ اللہ کا اور بندے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے شروع سے آخر تک، اور اگر قرآن کی آیتوں پر غور کیا ہوتا کہ بھئی قرآن میں اللہ کا اور بندے کا جو تعلق بتایا گیا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے، اور روحانیت سے بھرا ہوا پورا اسلام صرف روحانی مذہب ہے، اور یؤمنون بالغیب جس کی بیسس ہے۔ تو تھوڑی آیتیں آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي خُذُوا إِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِیبُوا لِی۔ لوگ تم سے آئے پیغمبر ہمارے متعلق پوچھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق پوچھتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں،
ان سے کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب وہ دعا مانگتے ہیں تو